جیسے ہم اولاد آدم ہیں، جنات اولاد شومان ہیں، ان کے باپ کا نام شومان ہے۔ اصل چیز ہے شیطان کو خوش کرنا اور اللہ کو ناراض کرنا، یہ جادو ہے۔ بہت ہی لائٹیں آن ہو گئی، بعد پنکھا چل گیا، دروازہ کھٹکے گا، دروازہ کھلے گا، کبھی لگے گا چھت کے اوپر کوئی صوفہ گھسیٹ رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، دا فریڈم ٹی وی سے میں ہوں آپ کا میزبان اعتزاز ابراہیم۔ ناظرین، جن، بھوت، پریت اور پریوں کی کہانی ہم بچپن ہی سے سنتے آ رہے ہیں، اور ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان پر جو کالا علم کر دیا گیا ہے، ان پہ جو جنات کا اثر ہے، اور کچھ لوگ ہماری سوسائٹی میں ایسے بھی ہیں جو جنات کے حوالے سے، ان کی موجودگی کے حوالے سے سرے سے یقین ہی نہیں رکھتے۔ تو آج اسی حوالے سے اس پہ بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ موجود ہیں، ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب۔ انہوں نے اس حوالے سے جو سرٹیفکیشن حاصل کی ہوئی ہے پیرا سائیکولوجسٹ میں، اس کے علاوہ انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کر رکھی ہے اسلامک اسٹڈیز میں۔ تو اس حوالے سے، جنات کی موجودگی کے حوالے سے، بھوت پریت کے حوالے سے اور کالے علم کے حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم شاہی، کیا حال چال ہے؟ السلام، اللہ کا کرم جی۔ اچھا شاہ جی، آپ میں اور عام جو عامل ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ میں ہر بندے کے اوپر کالا جادو نہیں ڈال دیتا کہ جی آپ آئے ہیں، سر میں درد ہے یا کوئی پریشانی ہے تو آتے ساتھ آپ کو کہہ دیا آپ پہ کالا جادو ہے۔ باہر جو عاملین نظر آتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص آیا، کوئی عورت آئی ہے، مرد آیا ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی سر درد ہے، کوئی مسئلہ ہے، انہوں نے آتے ساتھ ہی کہہ دینا جی آپ پہ کالا جادو ہے، علاج کرائیں ورنہ مر جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ میں ایسا کچھ نہیں کرتا، میں اس کو پہلے ڈائیگنوز کرتا ہوں۔ جیسے میڈیکل بیماریوں کے سمٹمز ہیں ویسے ہی روحانی بیماریوں کے بھی سمٹمز ہیں، اس سے جو اس کے سمٹمز کے اکارڈنگ اس کو ڈائیگنوز کیا جاتا ہے کہ ہاں بھی یہ مسئلہ کیا ہے، یہ روحانی ہے، طبی ہے یا نفسیاتی ہے۔ اس کے مطابق پھر میں اس کو علاج بتاتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ سائیکیٹرسٹ ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے میں ان کو ریفر کر دیتا ہوں، کچھ لوگوں کے ساتھ طبی مسئلہ ہوتا ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ اپنا ڈاکٹر بدلو۔ پھر جن لوگوں کے ساتھ واقعی روحانی مسئلہ ہو پھر میں ان کا علاج کرتا ہوں، وہ بھی اکارڈنگ ٹو شریعت اسلام کے مطابق۔ اچھا شاہ جی، یہ جنات کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، جیسے ہم انسان اس روئے زمین پہ موجود ہیں، ہم سے پہلے ایک قوم آباد تھی، اس کا نام تھا جنات۔ اس روئے زمین پہ اس مخلوق کو ملائکہ نے آ کے ختم کیا، اس زمین کی صفائی کی۔ اس لڑائی کے دوران کچھ فرشتوں نے جب جنات کو مارنا شروع کیا تو کچھ جنات نے درختوں میں پناہ لی، کچھ نے پہاڑوں میں لے لی، صحرا میں لے لی، پانی میں چلے گئے، کچھ گندگی میں چلے گئے۔ وہ 7 الگ الگ مقامات پہ جانے والے جنات کی آج نسل چل رہی ہے، ان کی الگ الگ اقسام ہے۔ ابلیس کو، جو جنات کا سردار تھا، اس کو ملائکہ زنجیروں میں جکڑ کے آسمانوں پہ لے گئے۔ وہ متقی پرہیزگار عابد بن گیا، اس نے عبادت شروع کر دی۔ جیسے ہم اولاد آدم ہیں، جنات اولاد شومان ہیں، ان کے باپ کا نام شومان ہے، یہ اس کی نسل سے چلتے آ رہے ہیں اور آج بھی یہ موجود ہیں اس روئے زمین پہ۔ جنات کی کتنی اقسام ہیں، یا یہ بھی صرف ایک ہی ان کی نسل ہے؟ اصل میں جو ان کی ایک قسم ہے، اصل میں وہ مخلوق ہے آتشی۔ اب ان کے روپ ہے بہت سے، ان روپ کی وجہ سے ان کو الگ الگ ایک شخصیت کا، ایک نسل کا نام دے دیا گیا، جیسا روپ ہے پھر ویسا نام دے دیا گیا۔ شاہی، آپ نے بتایا تھا کہ آپ اس حوالے سے آپ نے علم بھی حاصل کر رکھا ہوا ہے، آپ کی تعلیم کے حوالے سے بھی ہماری آڈینس کو بتا دیجئے کہ آپ نے کس چیز میں جو ہے اپنی ڈگری حاصل کر رکھی ہے، اور اس علاج کے لیے اس پہ کوئی ڈگری ہے بھی، یا ویسے ہی اس طرح کوئی بھی شروع کر سکتا ہے اس کا کام؟ دیکھیں، جس طرح ہمارے گلی محلوں میں عامل ہیں بغیر کسی علم کے، بغیر کسی تعلیم کے، وہ جنات کا وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ کالا جادو کا جو توڑ ہے ہمارے پاس موجود ہے۔ دیکھیں، علم حاصل کرنا، سرٹیفکیشن حاصل کرنا، پڑھائی کرنا، یہ ایک بات کی بات ہے۔ پہلے آپ کے اندر ایک سوچ پیدا ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ نے طاقت حاصل نہیں کرنی۔ ہمارے یہاں پہ ہر بندہ طاقت حاصل کرنے کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ جی میں کوئی جن پکڑ لوں، کوئی موکل پکڑ لوں، میرے پاس کوئی موکل ہو، کوئی میرے پاس جن ہو، میں لوگوں کے کام کروں، اپنے کام کروں، بس لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ مائنڈ سیٹ بدلنے کی اس وقت ضرورت ہے۔ جب تک یہ مائنڈ سیٹ نہیں بدلے گا تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اصل چیز پہ تو کوئی نہیں آتا نا کہ مالک کے ساتھ، خالق کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ آپ ایک تعلق قائم کریں، ایک قربت قائم کریں، اس کے قریب ہونے کی کوشش کریں، اس طرف کوئی بھی نہیں آتا۔ چیتا چلا کر لیں، فلانا چلا کر لیں، فلانا چلا کر لیں، فلانا موکل پکڑ لیں، یہ موکل پکڑ لیں، یہ کام کرا لیں، وہ کام کرا لیں، بس
اس میں بس الجھے ہوئے ہیں۔ شاہ جی یہ جو ہم کہانیوں میں سنتے ہیں کہ جن ہوتا ہے اس سے آپ اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، وہ آپ کی خواہش پوری کر دیتا ہے، واقعی اس طرح کی کوئی جنات ہیں جو آپ کی خواہشات کی تکمیل کریں؟ دیکھیں قرآن پاک میں 29 کے قریب آیات ہیں، اس کے علاوہ سورہ جن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کی طاقت کا، ان کے اختیارات کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ یہ اگر آپ ان سے سونا مانگتے ہیں، پیسہ مانگتے ہیں، تو وہ کہیں سے بھی چرا کے لا کے آپ کو دے دیں گے، اور جنات چوریاں کرتے ہیں، روایات میں یہ موجود ہے۔ تو شاہ جی جو ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے، جو ایتھسٹ ہیں یا مذہب پہ ایمان نہیں رکھتے، یا جو لبرل ہیں یا جو بھی کہہ لیں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ سائیکولوجی کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں، سائیکولوجیکل کوئی آپ کی بیماری ہو سکتی ہے کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں، یا آپ ملٹی پرسنالٹیز کا جو آپ شو کر رہے ہوتے ہیں، یہ سائیکولوجیکل بیماری، جنات اس طرح کے نہیں ہوتے، تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جو لوگ نہیں مانتے نا جنات کے بارے میں، پہلی بات یہ اگر تو وہ مسلمان ہے تو وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دنیا کے تمام مذاہب نے ان مخلوقات کا، ان طاقتوں کا، جنات اور شیاطین کا ذکر کیا ہے، تمام مذاہب میں آتا ہے، مذاہب کی کتابوں میں آتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے اگر آپ نہیں مانتے اور آپ پریکٹیکل کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میرے سامنے سب کچھ ثابت ہو، تو یوٹیوب پہ آپ کو بہت سے ایسے نسخے ٹوٹکے ملیں گے جن دیکھنے کے، جن پکڑنے کے، وہ آپ آزمائیں، آپ کو نظارہ ہو جائے گا۔ اچھا اب کالا جادو کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، کالے جادو کی کیا حقیقت ہے؟ کالا جادو دیکھیں، اصل لفظ کالا نہیں، اصل لفظ ہے قبالہ جادو۔ یہ عراق کے شہر بابل میں اتارا گیا تھا۔ 2 فرشتے تھے ہاروت اور ماروت، وہ لے کے آئے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اس کا ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ آپ اس 102 نمبر آیت کی تفسیر پڑھیں تو آپ کو پورا واقعہ ملے گا کہ ہاروت اور ماروت کیسے کالا جادو زمین پہ لے کے آئے تھے۔ اصل لفظ قبالہ جادو ہے، ایشیا میں یہاں پہ آیا تو قبالہ سے بگڑتے بگڑتے لفظ کالا ہو گیا۔ تو یہ اس کے جو حاصل کرنے کا، یہ اس کا کیا منبع ہے، کس طرح حاصل کرتے ہیں؟ یہاں پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ حاصل کرنے کے لیے چلے کاٹتے ہیں قبرستانوں میں، قبر کو کھود کے وہاں پہ بیٹھ کے کچھ 10-15 دن تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ بیٹھتے ہیں، لیکن کیا اس لیکن اصل چیز ہے شیطان کو خوش کرنا اور اللہ کو ناراض کرنا، یہ جادو ہے۔ آپ اپنے جائز ناجائز مقاصد، خواہشات کی تکمیل کے لیے شیطان سے مدد لیتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کا رستہ چھوڑتے ہیں، شیطان سے مدد مانگتے ہیں، اس کا نام جادو ہے۔ اب مجھے بتائیں نا، جو بندہ قبرستان میں جا کے چلے کاٹ رہا ہے یا قبر کھود کے اس میں بیٹھ رہا ہے اور وہ چلے چپاٹے کر رہا ہے، مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ وہاں پہ ایک دوسری مخلوق آباد ہے، اللہ کی مانتے ہیں، وہاں پہ مردہ اللہ کی مانت ہے نا۔ آپ آیت پڑھتے ہیں جب کوئی فوت ہوتا ہے کہ اللہ کی مانت اللہ کی طرف لوٹا دیا گیا، تو وہاں پہ مردے دفن ہے، آپ وہاں پہ جا کے ان کی بستیوں میں ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، ان کی بے حرمتی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ تو ایک غیر شرعی اور غیر فطری کام کر رہے ہیں نا۔ اس میں شیطان خوش ہوگا، اللہ ناراض ہوگا، شیطان پھر آپ کی مدد کرے گا، اور مدد کے لیے وہ پھر اپنے نمائندے، اپنے کارندے شیطان جنات کو بھیجے گا۔ اچھا شاہی، یہ کیا علامات ہیں کہ بندے کو پتہ چلے کہ اس پہ جو کالا علم ہو چکا ہے، اور گھر پہ جو کوئی اس طرح کی جنات کی موجودگی کے حوالے سے کیا اس کی علامات کیا ہیں کہ بندے کو؟ دیکھیں تقریباً 35 سے 40 علامات ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی تو علامت یہ ہے کہ نا آپ کے جو کندھے اور یہ شولڈر یا گردن کا ایسا جکڑا ہوا محسوس ہوگا، آپ کو خوابوں میں خون خرابہ، قتل وغیرہ، لڑائی جھگڑا، پریشانی، سانپ، بچھو اور بڑے بڑے جانور، مگرمچھ، بڑی بڑی گائے، بڑے بڑے بکرے نظر آئیں گے، عجیب و غریب خواب آئیں گے، پریشانی والے خواب آئیں گے، آپ کے کپڑے پھٹنا شروع ہوں گے، کپڑوں پہ خون کے پانی کے چھینٹے گرنا شروع ہوں گے۔ یہ شروع کی علامات، اس طرح سے کر کے تقریباً 35-40 علامات ہیں جادو کی۔ اور گھر میں بھی پھر آپ کے پیرانارمل ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جاتی ہیں، خود بہت ہی لائٹیں آن ہوگی، خود بہت پنکھا چل گیا، دروازہ کھٹکے گا، دروازہ کھلے گا، کبھی لگے گا چھت کے اوپر کوئی صوفہ گھسیٹ رہا ہے، کوئی فرنیچر گھسیٹ رہا ہے، بچوں کے ہنسنے کی، بچوں کے رونے کی آوازیں آئیں گی، کچن میں برتن گریں گے، ٹھیک ہے، خود بہت ہی بغیر کسی وجہ کے بلب پھٹیں گے، ٹیوب لائٹس پھٹیں گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی شرارتیں وہ پھر شیاطین جنات گھروں میں بھی کرتے ہیں۔ شاہی جنات کے حوالے سے ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا کہ جنات کے میں بھی جینڈر ہوتا ہے کہ پریاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں؟ پری ایک جو ہے نا وہ دیو کی فیمیل ہے، میل دیو ہے اور فیمیل اس کی پری ہے، جن کی فیمیل جننی ہے۔ ان میں الگ الگ نسلیں ہیں، جن الگ ہیں، جننی الگ ہیں، ڈائن پچھل پیری الگ ہے، ٹھیک ہے، بھوت پلیدے، گدے گدیلے، آوا وہ کھیتر پال، اس طرح بڑی بڑی اس طرح کی جو ہے نا مخلوقیں ہیں۔
ان کے نام بھی نہیں لینے چاہیے. پھر اس کے علاوہ جو ہندو مذہب کے کچھ بھگوان ہیں ان کو بھی یہ لوگ کالے جادو میں استعمال کرتے ہیں. یہ میں کوئی ان کی توہین نہیں کر رہا. تمام مذاہب میں جو ہے نا جادو کا طریقہ ہی یہ ہے کہ آپ نے اس مذہب کی توہین کرنی ہے. ہم تو پریوں کے حوالے سے بڑی اچھی باتیں سنتے ہیں کہ پریاں آپ کو پری جیسا چہرہ، پری لوگ، یہ وہ کیا پری ایک پازیٹیو چیز ہے یا کیا چیز ہے یہ؟ دیکھیں مخلوق وہ بھی آتشی ہے، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتا ہے. کیا بری پری مخلوق- ایک شخص پہ عاشق بھی ہو سکتی ہاں جی ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ بھی اس کی بیوی بن کے بھی رہ سکتی ہے، انسانی روپ میں بھی رہ سکتی ہے، غیر انسانی روپ میں پری کے روپ میں بھی اس کی بیوی بنے گی. اس کے تمام حقوق اسی طرح پورے کرے گی، فزیکلی بھی جیسے ایک عورت پورے کرتی ہے. صحیح جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں ویلکم. وقت دیا. ناظرین آپ نے بات سنی کہ جنات اور جو باقی جو ان کی اقسام ہیں، پری ہیں، بھوت ہیں، پریت ہیں، یہ ساری باتیں آپ نے سنی کہ شاہ صاحب نے بتایا کہ جس طرح انسان کا وجود ہے اسی طرح اس مخلوق کا بھی وجود ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اعتزاز ابراہیم کو آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.